بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا جو ہمارا پہلا لیکچر ہے واٹر سپلائی اینڈ ویسٹ واٹر مینجمنٹ کا، وہ ہے واٹر پولیوشن اینڈ واٹر کوالٹی کے ریلیٹڈ۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے انٹروڈکشن، پھر ہم ڈسکس کریں گے پولیوشنس کو، اس کے سورسز کو، اور یعنی اس کی ڈفرینٹ ٹائپس اور کون کون سے پولیوٹنٹس ہیں واٹر کو جو پولیوٹ کر دیتے ہیں، جو واٹر پولیوشن کا باعث بنتی ہیں، وہ ہم دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ ہم کوالٹی پیرامیٹرز جو ہیں واٹر کے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں انٹروڈکشن۔ تو واٹر از دا موسٹ ابنڈنٹ سبسٹینس آن دا ارتھ۔ پانی جو کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا ایک کمپاؤنڈ ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں اس میں دو مالیکیول ہائیڈروجن کے ہیں اور ایک آکسیجن کا ہے H2O، اس کا فارمولا ہے کیمیکل۔ تو یہ زمین کے اوپر سب سے زیادہ جو موسٹ ابنڈنٹ سبسٹینس ہے وہ واٹر ہی ہے، اور جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا سبسٹانس ہے زمین پہ وہ بھی جو ہے واٹر ہے۔ واٹر از دا موسٹ کنزیوم سبسٹینس آن دا ارتھ، اور اگر پانی نہ ہو تو زندگی نہ ہو۔ جتنی بھی ہماری لیونگ آرگنزمس ہیں انکلوڈنگ ہیومنس، یعنی جانور، انسان، پودے، سب کو جو ہے وہ گروتھ کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور سروائیول کے لیے جو ہے وہ واٹر کی نیڈ ہے سب کی۔ اور اس کے علاوہ بھی ہماری جتنی بھی انڈسٹری ہے، جتنی کاسمیٹکس کی انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، شوگر انڈسٹری ایٹسٹرا، یعنی میڈیسن انڈسٹری، جتنی بھی قسم کی انڈسٹریز ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان سب میں جو ہے واٹر جو ہے وہ ایک یعنی لازمی کمپوننٹ ہے ان کے پروسیسز کا۔ تو پانی کے بغیر جو ہے وہ زمین کے اوپر جو گزارا ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اگر پانی ختم ہو جائے زمین کے اوپر پینے کے لیے اور دوسرے ادر پرپسز کے لیے، تو پھر ہم جو ہے نا وہ زمین کے اوپر سسٹین شاید نہ کر پائیں۔ تو نو واٹر مینس نو لائف، پانی کے بغیر جو ہے وہ زندگی بالکل ختم ہو جائے گی۔ اب جو ڈسٹریبیوشن آف واٹر ہے، پانی ہمارے پاس دو طرح کا ہے۔ ایک ہمارے پاس اوشن واٹرز ہیں اور دوسرا فریش واٹرز ہے۔ اوشن واٹر وہ ہے جس میں بہت زیادہ سالٹس ہیں، جس کو ہم جو پینے کے لیے اور ڈومیسٹک پرپسز کے لیے یوز نہیں کر سکتے، اور فریش واٹر وہ ہے جس کو ہم ود آؤٹ لٹل ٹریٹمنٹ ہم اس کو اپنے ڈومیسٹک پرپسز کے لیے جو ہے یوز کر سکتے ہیں۔ تو فریش واٹرز میں ہمارے پاس گراؤنڈ واٹر ہے، ریورز ہیں، لیکس ہیں، اس کے علاوہ گلیشیئرز ہیں، یا بارش کا پانی جو ہمارے پاس آتا ہے، یہ ہمارا جو ہے وہ فریش واٹر کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ تو اس سلائیڈ کے اوپر ہم نے جو ہے وہ چیدہ ایک موٹی موٹی پرسنٹیج جو ہے وہ دکھائی ہوئی ہے کہ کتنے پرسنٹ واٹر آف ارتھ جو ہے وہ کس کے اوپر ہے۔ یعنی 96.5% جو واٹر ہے وہ زمین کے اوپر وہ اوشنز کی فارم میں موجود ہے، اینڈ ادر 3.5% جو بچتا ہے ہمارے پاس وہ پھر علیحدہ سے جو ہے نا ڈفرینٹ فارمز ہیں، جس میں گراؤنڈ واٹر ہے، سویمس ہیں، ریورز ہیں، گلیشیئرز ہیں، ایٹماسفیئرک واٹر ہیں، لیکس وغیرہ ہیں۔ تو یہ ایک موٹی موٹی ڈسٹریبیوشن واٹر کی جو ہے وہ سلائیڈ میں آپ کو دکھائی گئی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ پانی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور پانی کی کنزرویشن جو ہے اور اس کی کوالٹی کو مینٹین کرنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ تو ہم اس سبجیکٹ میں اسپیسیفکلی اسی چیز کو دیکھیں گے کہ پانی کو ہم کس طرح، اس کے کوالٹی پیرامیٹرز کیا ہیں، اور کس طرح ہم جو ہے اس کی کوالٹی کو مینٹین کریں گے اور ٹریٹ کریں گے۔ ریور واٹر کو یا ادر سیویج واٹر کو ہم کس طرح وہ ٹریٹ کر سکتے ہیں، ٹریٹمنٹ پلانٹس وغیرہ کیا چیز ہے، اب کس طرح پانی کو جو ہے وہ ڈومیسٹک یوزز کے لیے قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ تو وہ ہم اسی لیکچر میں جو ہے وہ یعنی اسی سبجیکٹ میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور آج کے لیکچر میں ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے واٹر پولیوشن اینڈ کوالٹی پیرامیٹرز۔ اب بات کریں گے واٹر پولیوشن کی کہ واٹر پولیوشن ہے کیا چیز۔ واٹر pollution basically any physical, chemical or biological condition which changes the water quality in such a way that harms the living organism۔ کوئی بھی ایسا عمل جو چاہے فزیکل ہو، کیمیکل ہو یا بایولوجیکل ہو، جو کہ پانی کو اس طرح کر دے گا وہ پانی قابل استعمال نہ رہے کسی جاندار کے لیے، تو ہم اس فنامنا کو، اس چیز کو بولیں گے واٹر پولیوشن۔ وہ پھر فزیکل ہو سکتا ہے، کیمیکل ہو سکتا ہے، یا بایولوجیکل کنڈیشن کوئی ہو سکتی ہے۔ جس طرح فزیکل جس طرح یہ پلاسٹکس کی بوتل ہمیں نظر آ رہی ہیں، پتے ہمیں نظر آ رہے ہیں پانی کے اوپر، تو یہ ہمارے پاس ایک فزیکل ڈسرپشن ہے، یہ فزیکل فنامنا ہے جو کہ واٹر کی کوالٹی کو ڈیگریڈ کر رہا ہے۔
اس طرح واٹر کے اندر ڈفرینٹ کیمیکلز ہیں جو ہم ڈٹرجنٹس گھروں میں یوز کرتے ہیں یا کیمیکل انڈسٹریز ہیں وہاں سے جو ایفلوئنٹ نکلتا ہے جو یعنی استعمال شدہ پانی جب ان کا ہم ریورس میں اسٹریمس میں ڈالتے ہیں یا سیوریج میں جاتا ہے تو وہ سارے اس میں ہارمفل کیمیکلز ہوتے ہیں جیسے ہیوی میٹلز ہیں کلورینز ہیں ڈفرینٹ ٹائم پروسیس کے دوران جو کیمیکلز ہم یوز کرتے ہیں تو پانی کے ساتھ جب باہر آتے ہیں اور کسی ندی نالے میں جاتے ہیں تو وہ ہماری ایک کیمیکل پولیوشن ہوتی ہے جو کہ پانی کی کوالٹی کو ڈیگریڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ بایولوجیکل کنڈیشنز جس طرح پانی کے اندر بیکٹیریا یا وائرسز وغیرہ اگر ہوں کسی پانی میں تو وہ بھی ہارمفل ہے ہیومن ہیلتھ کے لیے یا ادر لیونگ آرگنزمس کے لیے بیماری کا باعث بنتا ہے جس کی وجہ سے ڈفرینٹ ڈیزیز لائک کالرا ڈائریا ایٹسٹرا اس طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں. تو اس چیز کو بھی ہم واٹر پولیوشن ہی کنسیڈر کریں گے. تو اب ہمیں جو ہے سمجھ آ چکی ہے کہ کوئی بھی کیمیکل فزیکل یا بایولوجیکل فنامنا جس کی وجہ سے واٹر کی کوالٹی اس طرح چینج ہو جائے کہ وہ ہارمفل ہو لیونگ آرگنزمس کے لیے تو اس کو ہم جو ہے نا وہ واٹر پولیوشن کہیں گے. جو سورسز ہیں واٹر پولیوشن کے وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں, ایک پوائنٹ سورسز اور ایک نان پوائنٹ سورسز اگر ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے بات کی جائے تو. اب جو پوائنٹ سورسز ہیں یہ ایسے سورسز آف واٹر پولیوشن ہیں جن کا ایک پارٹیکولر ریجن ہوتا ہے جو کسی ایک سنگل پوائنٹ سے جو کوئی پولیوشن واٹر میں ایڈ ہو رہی ہو تو اس کو ہم بولیں گے پوائنٹ سورس. جس طرح آؤٹ لیٹ پائپس ہیں انڈسٹریز کے سیوریج کے یا ڈرین پائپس ہیں ایٹسٹرا. تو اب جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک پائپ ہے یا ایک آؤٹ لیٹ ہے تو وہاں پہ ہم کوئی ٹریٹمنٹ پروسیس لگا کے اس پانی کو ٹریٹ یعنی اس پولیوٹڈ واٹر کو ٹریٹ کر سکتے ہیں ایزیلی کیونکہ اس کا سورس ایک ہے اور ہم اس کو ایک سورس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے یہ یعنی پولیوشن ایڈ ہو رہی ہے تو یہیں پہ ہم نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے. جبکہ اگر نان پوائنٹ سورس کی بات کی جائے تو نان پوائنٹ سورس جو ہے وہ کسی ایک پارٹیکولر پوائنٹ پہ ہم اس کو یعنی وہ نہیں کر سکتے, ایک ریجن کے اوپر ہم اس کو نہیں لا سکتے کہ یہ ہاں یہ اس کا ایک ریجن ہے اور یہ ساری چیزیں. تو اس کو ہم جو بولتے ہیں نان پوائنٹ سورس جس کو کسی ایک پوائنٹ کے اوپر ہم ٹریک نہیں کر سکتے. جس طرح ایگریکلچرل رن آف ہے یا اسٹارم واٹر کا رن آف ہے, جس طرح ہم کھیتوں میں جو ہے وہ فرٹیلائزرز یوز کرتے ہیں یا پیسٹیسائڈز یوز کرتے ہیں جب ہم فصلوں کو پانی لگاتے ہیں ان کی گروتھ کے لیے اور ان کی نیوٹریشن کے لیے. تو جب وہ پانی یعنی بہتا بہتا دریاؤں اور ندی نالوں میں پہنچتا ہے تو اپنے ساتھ سارا وہ ایگریکلچرل ویسٹ اور پیسٹیسائڈس جو ہیں اس پانی میں شامل ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بھی واٹر کو پولیوٹ کرتا ہے. لیکن اس کو ہم نان پوائنٹ سورس اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اب ایگریکلچرل رن آف ایسے پھیلاؤ ہوا ہے واٹر یعنی پانی پھیلا ہوا ہے کھیتوں میں یا فصلوں میں, یا اسی طرح جب اسٹارم واٹر آتا ہے تو گلیوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور سیوج کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے. تو اس طرح کا جو یعنی پولیوشن ہے واٹر کی اس کو ہم نان پوائنٹ سورس جو ہے بولیں گے جس کو ہم کسی ایک پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ یعنی کنورج نہیں کر سکتے. اور اس طرح کی پولیوشن جو ہے وہ خطرناک یعنی کافی مشکل ہوتی ہے اس کو ٹریٹ کرنا. تو اس کو ہم جو ہے وہ ایزیلی ٹریٹ نہیں کر سکتے انٹل انلیس کہ ہمارے یعنی کسی طرح اس کو پوائنٹ سورس میں اگر تبدیل کر دیا جائے, ڈرینز بنا کے اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا نہ کر دیا جائے. تو اس لیے جو ہمارے پاس جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں انہوں نے جو یعنی اسٹارم واٹر کے جو ڈرینز ہیں اور پائپس ہیں وہ انہوں نے علیحدہ رکھے ہوتے ہیں تاکہ اس کو ٹریٹ کرنے میں آسانی ہو. اس کو سیویج کے ساتھ جو مکس نہیں کرتے. سیوریج واٹر جو ہے وہ علیحدہ سے انہوں نے ڈرینز بنائی ہیں اور اسٹارم واٹر کی ڈرینیج کے لیے انہوں نے علیحدہ سے آؤٹ لیٹس بنا رکھے ہیں تاکہ دونوں کی ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ علیحدہ علیحدہ ہو اور دونوں کو یعنی اپنے اپنے پروسیسز ہیں. تو اسٹارم واٹر کو اگر سیوریج واٹر کے ساتھ مکس کر دیا جائے یا دونوں کو ایک میں ہی کلیکٹ کر لیا جائے تو بعد میں ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کوسٹلی جو ہے پڑ سکتی ہے. تو یہ تھے ہمارے پاس پوائنٹ سورسز اور نان پوائنٹ سورسز. اب اس پکچر میں ہمارے پاس ایک ڈرین موجود ہے, ہمیں پتہ ہے کہ پانی اسی ڈرین سے آئے گا یا اس ڈرین سے اگر جائے گا تو ہمیں اس کے ایک پوائنٹ سورس کا پتہ ہے کہ یہ ایک ہی سورس ہے.
تو اس سورس کے اوپر ہم اس کو ٹریٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو یعنی جس طرح چاہیں اسی طرح ایزیلی ٹریٹ کر سکتے ہیں. جبکہ نان پوائنٹ سورس میں آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پانی جو ہے وہ رن آف کر رہا ہے مختلف جگہوں سے. تو اس طرح ہم پانی کی ٹریٹمنٹ کرنا جو ہے نا مشکل ہے. تو یہی ڈفرینس ہے پوائنٹ سورس اور نان پوائنٹ سورس کے اندر. اب واٹر پولیوشن کی بات کریں تو دو طرح سے واٹر پولیوشن جو ہے نا کاز ہو سکتی ہے. کچھ نیچرل کازز ہیں اور کچھ آرٹیفیشیل کازز ہیں. نیچرل کازز آبویسلی وہ ہیں جو کسی ایکو سسٹم کا حصہ ہیں یا ایک نیچرل پروسیس کا حصہ ہیں. جس طرح ایروین ہوتی ہے سوائلز کی. اب ریورس ہیں وہ گلیشیئرس جب پگھلتے ہیں تو اس کا پانی ایک ریور کی فارم میں بہنا شروع کرتا ہے اور زمین کا کٹاؤ کرتے کرتے دریاؤں اور نہروں کی شکلوں میں بہتا ہے. تو وہ جو ایروین ہے جو کٹاؤ ہے سوائلز کا اس کی وجہ سے مٹی اور سیڈیمنٹس اور سلس وغیرہ جو ہے وہ پانی میں شامل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو ود آؤٹ ٹریٹمنٹ اس پانی کو ہم جو ہے نا وہ یوز نہیں کر سکتے. تو اس پانی کو اگر ہم نے ڈومیسٹک پرپسز کے لیے یوز کرنا ہے تو ہمیں اس کو پہلے ٹریٹ کرنا پڑے گا. اگر ہم اس کو ٹریٹ نہیں کریں گے تو ہم اس کو ڈومیسٹک پرپسز کے لیے یوز نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں ایک پولیوشن موجود ہے فزیکل قسم کی. جس طرح سوائلز ہیں سیڈیمنٹس ہیں پتھر ہیں اس طرح. اور اس طرح آرٹیفیشل واٹر پولیوشن وہ ہے جو کسی ہیومن پروسیس کے رزلٹ کے طور پہ ہو. جس طرح ہم نے کیمیکل انڈسٹریز بنائی ہوئی ہیں تو ہاؤس ہولڈ کا ویسٹ ہے ہمارا سیوریج ہے گھروں کا یا فیکٹریوں کا ویسٹ جو ہے وہ پانی میں شامل ہو رہا ہے یا ایفلوئنٹس ہیں. تو اس طرح جو کسی ہیومن پروسیس کی بدولت جو پولیوشن پانی میں جا رہی ہے تو اس کو ہم بولیں گے آرٹیفیشل واٹر پولیوشن. تو دو طرح کی ہے واٹر پولیوشن ایک تو نیچرل اور ایک آرٹیفیشل. تو اب ان کے سورسز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. پوائنٹ سورسز ہیں نان پوائنٹ سورسز ہیں. تو وہ ایک علیحدہ سے جو ٹاپک تھا جس کو ہم نے اوپر ڈسکس کیا ہے اور ہم نے ڈفرینس دیکھا ہے کہ پوائنٹ سورس پولیوشن کیا ہے اور نان پوائنٹ سورس پولیوشن کیا ہے. اب دو کازز ہیں یا نیچرل ہیں یا آرٹیفیشل ہیں. نیچرل کازز تو وہی ہے ایروین آف سائل ہے موسٹلی کہ ایروین جو ہوتی ہے سائل کی. اس کے علاوہ الجائی ویٹ جو ہے وہ بلڈ اپ ہو جاتا ہے کسی لیک کی سرفیس پہ یا ریور کی سرفیس پہ. ریور پہ تو موسٹلی بہت ڈیفیکلٹ ہے لیکن اسٹل واٹر کے اوپر الجائی کی گروتھ جب ہو جاتی ہے تو وہ بھی واٹر پولیوشن یوٹریفیکیشن کاز کرتی ہے. وہ بھی ایک نیچرل واٹر پولیوشن کی ایک ٹائپ ہے. اور آرٹیفیشل جو ہے وہ کسی بھی ہیومن پروسیس کی بدولت جو پولیوشن کریٹ ہو رہی ہے وہ ہمارے پاس آرٹیفیشل واٹر پولیوشن ہے. اگر بات کی جائے واٹر پولیوٹنٹس کی یعنی ہم نے تین طرح کا دیکھا تھا کہ پروسیسز ہیں یا فزیکل ہیں یا کیمیکل ہیں یا بایولوجیکل ہیں. تو ان کو ہم واٹر پولیوٹنٹس بولیں گے یعنی فزیکل واٹر پولیوٹنٹس کیمیکل واٹر پولیوٹنٹس اینڈ بایولوجیکل واٹر پولیوٹنٹس. تو سب سے پہلے فزیکل ہم دیکھتے ہیں. فزیکل ایجنٹس آف واٹر پولیوشن آر دوز وچ انٹریکٹ فزیکلی ود واٹر اینڈ چینجز اٹس سرٹن پراپرٹیز لائک سوائلس ہیں پلاسٹک ویسٹ ہیں یا ووڈ ویسٹ ہے. تو اس طرح کے جو فزیکلی واٹر کے اوپر موجود رہے ہیں یا کیمیکلی جن کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا واٹر کے اوپر لیکن وہ پولیوشن کو کاز کرتے ہیں. تو اس طرح کے ہم جو ایجنٹس ہیں ان کو فزیکل ایجنٹس آف واٹر پولیوشن بولیں گے. جس میں ہمارے پاس سوائل ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ بوٹلز جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں یا اس کے علاوہ یہ لکڑیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں تیرتی ہوئی. تو یہ فزیکل ایجنٹس ہیں واٹر پولیوشن. اسی طرح کیمیکل میں بات کی جائے تو کوئی بھی ایسا کیمیکل جو پانی میں شامل ہو جائے جو کنٹیمینیٹ کر دے پانی کو ہارمفل بنا دے ڈرنکنگ پرپسز کے لیے تو وہ کیمیکل ایجنٹس ہیں جس میں ہیوی میٹلز ہیں اور بھی اس کے علاوہ کیمیکل انڈسٹری کے ایفلوئنٹس وغیرہ کلورین وغیرہ ہوگی بینزین ہو گئی ٹھیک ہے آئرن ہو گیا اس طرح کی چیزیں. اس کے علاوہ ایگریکلچرل پیسٹیسائڈس جو ہم یوز کر رہے ہیں یا فرٹیلائزرس جو یوز کر رہے ہیں نان آرگینک فرٹیلائزرز تو وہ بھی ہارمفل ہیں ہیومن ہیلتھ کے لیے. تو اس طرح کا پانی جس میں یہ چیزیں مکس ہوں وہ ڈرنکنگ کے لیے ہم یوز نہیں کر سکتے. ایک کنٹیمینیٹڈ واٹر ہے. تو اس طرح کے ایجنٹس کو ہم کیمیکل ایجنٹس بولیں گے واٹر پولیوشن کے لیے. اس کے علاوہ بایولوجیکل ایجنٹس بایولوجی مطلب جان.
جب ہم بایولوجی کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر آرگنزمز انوالو ہو جاتے ہیں. تو بایولوجیکل ایجنٹس میں ہمارے پاس کیا آئے گا؟ وائرسز ہیں، بیکٹیریا ہیں یا پروٹوزوا ہیں جو کہ ڈیزیز کاز کرتے ہیں کسی قسم کی ہیومنس میں یا دوسرے جانوروں میں. تو اس طرح کے جو ایجنٹس ہیں ہمارے پاس، ان کو ہم بایولوجیکل ایجنٹس جو ہے بولیں گے. اور یہ جو ہے مختلف بیماریاں جیسے ڈائریا ہوگا، کالرا ہو گیا، اس طرح کی بیماریاں جو ہیں کاز ہوتی ہیں، یا کوئی بھی پانی جو بیماری پانی کی وجہ سے جو پھیلتی ہے تو اس میں اکثر جو ہے وہ بایولوجیکل ایجنٹس بھی انوالو ہو سکتے ہیں، جس میں ہمارے پاس وائرسز ہو سکتے ہیں یا کوئی بیکٹیریا ہو سکتے ہیں یا پروٹوزوا ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کے ایجنٹس کو ہم بایولوجیکل ایجنٹس جو ہیں وہ بولیں گے. اس طرح واٹر پولیوٹنٹس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، ان کی ڈفرینٹ ایگزامپلس ہیں اور ڈفرینٹ سورسز. جس طرح انفیکشیس ایجنٹس ہیں جس میں بیکٹیریا یا وائرسز یا پروٹوزوا شامل ہیں، تو ان کے سورسز جو ہیں وہ ہیومن اینڈ اینیمل ویسٹ ہیں، یعنی ایکسکریشن جو ہوتی ہیں ہیومنس کی، اینیملس کی، تو اس میں یہ جو ہے شامل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ آرگینک کیمیکلز ہیں جس میں سے پیسٹیسائڈز ہیں یا ڈٹرجنٹس ہیں، پلاسٹک آئلس. تو یہ سارے آرگینک کیمیکلز ہیں جو ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں. پیسٹیسائڈس ہم کھیتوں میں یوز کرتے ہیں، ڈٹرجنٹس ہم نارملی گھروں میں یوز ہو رہے ہیں، یا پلاسٹک بوٹلس ہم یوز کر رہے ہیں، یا پلاسٹک شاپرس جو یوز کر رہے ہیں. اب اس میں سے پیسٹیسائڈس ہیں وہ کیمیکل ہیں اور ڈٹرجنٹس بھی کیمیکل ہیں. پلاسٹکس جو ہیں وہ ہمارے پاس فزیکل ایجنٹس ہیں. اب ان کے ڈفرینٹ سورسز ہیں، کوئی انڈسٹریل یوز سے آ رہا ہے، کوئی ہاؤس ہولڈ یوز سے، کوئی چیز جو ہے وہ فارم پہ یوز ہو رہی ہے، کوئی ایگریکلچرلس میں یوز ہو رہی ہے. اس طرح ان آرگینک میں ہمارے پاس ڈفرینٹ ایسڈس ہیں، کاسٹک سالٹس ہیں، میٹلس ہیں. تو یہ بھی انڈسٹریل اور ہاؤس ہولڈ یوز سے جو ہے وہ شامل ہو رہی ہیں واٹر کے اندر. تو یہ بھی جو ہے پولیوشن کاز کر رہی ہیں. اب یہ اوپر والے جو ایجنٹس ہیں ہمارے پاس تینوں قسم کے انفیکشن ایجنٹس، آرگینک کیمیکل یا ان آرگینک کیمیکل. تو یہ ایسے واٹر پولیوٹنٹس ہیں جو کہ ہیلتھ پرابلمس کو کاز کرتے ہیں، یعنی جو کہ جان لیوا ہو سکتے ہیں آرگنزمس کے لیے. اس کے علاوہ کچھ وہ ہیں جو ایکو سسٹم میں ڈسرپشن پیدا کرتے ہیں، جو ہیلتھ پہ تو اتنا شاید افیکٹ نہ ڈالیں لیکن ایکو سسٹم کو ڈسٹرپٹ وہ ضرور کرتے ہیں. اور ایک ایکویٹک ایکو سسٹم جو ہے وہ اس کی وجہ سے خراب ہو سکتا ہے، تباہ ہو سکتا ہے. اس میں سیڈیمنٹس ہیں، سوائل سلٹ وغیرہ جو سوائل ایروژن سے آتے ہیں، پلانٹ نیوٹرینٹس جیسے نائٹریٹس ہیں یا فاسفیٹ ہیں یا امونیا وغیرہ ہے. تو یہ فرٹیلائزرز کے یوز سے جو ہے وہ آتے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ مشکلات جو ہیں یعنی ایک ایکو سسٹم میں یوٹریفیکیشن کا باعث جو ہے بن سکتے ہیں کسی لیک میں، کسی ریور میں. اور اس کے علاوہ آکسیجن ڈیمانڈنگ ویسٹ ہے، جس طرح اگر ہم مرے جانور ہیں یا اینیمل ہیومن فیسز ہے جو پلانٹ ریزیڈیو ہے، تو اس کو ڈی کمپوزیشن کے لیے آکسیجن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے ان کو. تو جب آکسیجن وہ یوز کریں گے تو پھر ایکویٹک لائف کے لیے آکسیجن نہیں بچے گی اور ایکویٹک لائف جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. تو یہ جو ہے وہ ایک ایکو سسٹم کو ڈسرپشن کا جو ہے وہ باعث بنے گا. تو یہ کچھ واٹر پولیوٹنٹس تھیں، ان کی ایگزامپلس تھیں اور ان کے سورسز تھے کہ کہاں سے وہ حاصل ہوتے ہیں. اور دوسرا ہم نے دیکھا کہ اس میں سے کچھ ہیلتھ پرابلمس کو کازنگ ہے اور کچھ جو ہے وہ ایکو سسٹم ڈسٹرپشن کاز کرتے ہیں. تو یہ کچھ موٹے واٹر پولیوٹنٹس ہیں اور ان کا ایفیکٹ ہم نے یہاں پہ بتایا ہے. ایفیکٹ دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو وہ ہیلتھ پرابلم کاز کر سکتے ہیں یا ایکو سسٹم کی ڈسٹرپشن کا باعث جو ہے وہ بن سکتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں پولیوشن آف لیکس کی اسپیسیفکلی، یہ ایگزامپل ہے ایکو سسٹم کی ڈسرپشن کی. اب لیکس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ کسی جگہ پر بہت زیادہ فرٹیلائزرس یوز کر رہے ہیں اور وہ جو رن آف ہے اس ایگریکلچرل لینڈ کا وہ کسی لیک میں جا کے اکٹھا ہو رہا ہے، تو کیا ہوگا کہ جو نیوٹرینٹس ہیں جو کہ فرٹیلائزر میں تھے، جس طرح فاسفیٹ ہے، اینڈ امونیا ہے جو کہ ایک فرٹیلائزر کے بیسک یعنی انگریڈینٹس ہیں، تو جب وہ پانی کے ساتھ جا کے اکٹھا ہوتے ہیں اور انرچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کسی لیک میں، تو الجائی جو ہے وہ اگنا شروع ہو جاتی ہے لیک کی سرفیس پہ. الجائی بلوم جو ہے نا وہ پڑ جاتی ہے.
اور جب الجائی سرفیس کو کور کرتی ہے تو پھر جو سن لائٹ ہے نا وہ بلاک ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جو نیچے ایکویٹک لائف ہے، جو ایکویٹک پلانٹس ہیں یا فش وغیرہ ہیں، تو ان کو جو نیڈ ہے لائٹ کی اور فوٹوسنتھسس، اور جو ایکویٹک پلانٹس ہیں ان کو فوٹوسنتھسس کے لیے جو ہیٹ کی ضرورت ہے اور ایک روشنی کی ضرورت ہے سورج کی، تو وہ ان تک نہیں پہنچتی، جس کی وجہ سے پھر فوٹوسنتھسس جو ہے وہ رک جاتی ہے ایکویٹک پلانٹس میں، اور پانی کے اندر جو ڈیزالوڈ آکسیجن ہے اس کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب آکسیجن کم ہونا شروع ہوتی ہے تو ایکویٹک لائف جو ہے وہ ڈائی کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے، اور پانی میں جو ہے وہ بدبو پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح ایک ایکویٹک ہیبیٹٹ جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے، اور وہ پانی جو فریش تھا اور جس میں ایکویٹک لائف پھل پھول رہی تھی وہ بالکل پولیوٹ ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ پھر جو ہے وہ ایکویٹک لائف کا سسٹین کرنا، زندہ رہنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے فنامنا کو ہم بولتے ہیں یوٹروفیکیشن آف لیک۔ اب اس میں ہم نے پکچرز کی فارم میں اس کو شو کروایا ہے، اس طرح الجائی کی ایک لیئر جو ہے وہ اوپر بلوم کر جاتی ہے اور سن لائٹ کو بلاک کرتی ہے، اور جو ایکویٹک پلانٹس ہیں وہ آکسیجن پروڈیوس نہیں کر سکتے، اور جو نیوٹرینٹ مٹیریل ہے یا جو دوسرا کوئی اینیمل ایکسکریشن یا ہیومن ایکسکریشن ہوتی ہیں ان کو ڈیکمپوزیشن کے لیے آکسیجن لگتی ہے، تو پھر آکسیجن کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایز اے ریزلٹ فش جو ہے وہ ڈائی کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے، جس طرح اس پکچر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری جو ہے وہ اوپر الجائی یعنی بلوم کر چکی ہے پانی کے سرفیس پہ، تو یہ کافی خطرناک ہو سکتا ہے ایک ایکویٹک ایکو سسٹم کے لیے۔ جس طرح یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہ مچھلی جو ہے وہ مر چکی ہے، یا یہ مچھلی یہاں مری پڑی ہے، تو اسی وجہ سے تھا کہ یہاں پہ یوٹروفیکیشن ہو چکی تھی اور آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مچھلیاں جو ہیں وہ مرنا شروع ہو گئی۔ اب ریمیڈیل میجرز ہیں یوٹروفیکیشن کو روکنے کے لیے، اس میں ایڈوانس سیویج ٹریٹمنٹ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا اگر کوئی یعنی جس طرح انڈسٹریل ویسٹ ہے یا ہاؤس ہولڈ ویسٹ ہے واٹر کا، تو اس کو ہم جو ہے وہ آؤٹ لیٹ کے اوپر جو ہے نا وہ ٹریٹ کر لیں، کسی طرح سے اس کو جو ہے پروسیس کر کے اس کی کوالٹی کو بہتر بنا کے پھر کسی ریور میں یا اسٹریم میں یا لیک میں اس کو ڈالیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم سیویج ٹریٹمنٹ پراپر طریقے سے کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہاؤس ہولڈ میں جو ڈٹرجنٹس ہم یوز کرتے ہیں ان کا یوزج کم کریں، کم سے کم جو ہے وہ آئلس یوز کریں، ڈٹرجنٹس یوز کریں، اور دوسرا ہمیں چاہیے کہ ہماری جتنی ریورس ہیں یا لیکس ہیں ان کے کناروں کے اوپر زیادہ سے زیادہ یعنی پودے لگائیں، درخت لگائیں، تاکہ وہاں پہ سوائل کو جو ہے وہ کنزرو کیا جا سکے، سوائل فرم رہے، اور وہاں سے کٹاؤ جو ہے وہ کم سے کم ہو سوائل کا، ریور یعنی بینکس کے اوپر اینڈ کنال بینکس کے اوپر، اس طرح ساتھ ساتھ جو ہے نا سوائل ہماری کنزرو رہے، اور کم سے کم جو فزیکل یعنی سوائل اور سیڈیمنٹس ہیں وہ واٹر کے اندر جائیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ کسی لیک میں اگر ایکسیسو ویٹ بلڈ اپ ہو رہا ہے الجائی کا یا اسی طرح کسی اور کا، تو ہم اس کو جو ہے وہ ریموو کرتے رہیں ساتھ ساتھ، اور وہاں پہ جو ہے وہ فریش آکسیجن تھرو پمپ ہم جو ہے اس واٹر میں جو ہے وہ پمپ کریں، تاکہ آکسیجن کی کمی جو ہے نا نہ ہو، اور ایکویٹک ہیبیٹیٹ جو ہمارا ہے وہ تباہ نہ ہو، ڈسٹرائے نہ ہو۔ اس طرح ڈفرینٹ پولیوشن کنٹرول میجرز ہیں، ری رینیویبل انرجی سورسز ہم یوز کریں، مٹیریل کو ری یوز کریں، ری سائیکل کریں، اب جس طرح پلاسٹک ہے اس کو اگر ہم ری یوز کریں گے یا ری سائیکل کریں گے تو فزیکل ویسٹ کم پروڈیوس ہوگا، اور اگر ہم شاپرس جو یوز کرتے ہیں ڈیلی تو ان کا یوزج ہم کم کر دیں، تو اس طرح بھی پولیوشن ہم جو ہے نا کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آرگینک فرٹیلائزرس کا یوز کریں، بجائے اس کے کہ ہم امونیا بیسڈ کھاد یوز کریں، ہمیں چاہیے کہ آرگینک فرٹیلائزرس کا جو استعمال ہے اس کو بڑھایا جائے، اور اس کے بارے میں اویئرنیس جو ہے لوگوں کو دی جائے۔ پیسٹ مینجمنٹ کے لیے انٹیگریٹڈ، یعنی اگر ہمیں کسی جگہ پہ صرف 1 لیٹر یعنی پیسٹیسائڈ کی ضرورت ہے تو ہم 1 لیٹر ہی یوز کریں، اس کو ایکسیس مقدار میں جو ہے وہ یوز نہ کریں، اینڈ کوشش کریں کہ براڈ رینج پیسٹ مینجمنٹ جو پیسٹیسائڈ ہیں ان کو یوز کریں، تاکہ مختلف قسم کے جو اٹیک کرتے ہیں فصلوں کے اوپر کیڑے مکوڑے، تو وہ ایک ہی یعنی سپرے سے جو ہے وہ مارے جائیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو زیادہ بار بار سپرے کریں یا ڈفرینٹ کیمیکلس جو ہیں سپرے کریں۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ٹریٹمنٹ پلانٹس بنائیں، اور جو سیویج واٹر ہے ہمارا اس کو ٹریٹ کر کے
اور اس کو ڈفرینٹ یعنی کار واشنگ کے لیے یوز ہم کر سکتے ہیں، ہاؤس واشنگ کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں، یا گارڈن وغیرہ میں اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. تو اس طرح ہم جو ہے ٹریٹمنٹ آف واٹر بھی کریں. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کنٹرول میئرس کی ایک گورنمنٹ لیول پہ، تو پاکستان میں 1997 میں انوائرمنٹل کوالٹی ایکٹ پاس ہوا تھا، اور اس میں جو ہے ڈفرینٹ کوالٹی اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ بنائے گئے تھے، نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈس. اور اس کے علاوہ ان کی خلاف ورزی کرنے کے لیے پولیوشن چارجز بھی رکھے گئے تھے. اب اس کے لیے جو ہے نا پبلک اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ لیجسلیشن تھی، یہ ہمارے کوالٹی اسٹینڈرڈس ہیں، اور لیبارٹریز جو ہیں وہ بنائی جائیں اکراس یعنی نیشن وائڈ، تاکہ ہم جو ہے اس کو یعنی مین اشور کر سکیں کہ ہمارے جو لیجسلیشن ہے اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے، اور ایک پراپر وے کے ساتھ انڈسٹریز کے اوپر نظر رکھی جائے کہ کون سی انڈسٹریز ہیں جو بغیر ٹریٹمنٹ کے جو ہے پولیوٹ کر رہی ہیں انوائرمنٹ کو، تو ان کے اوپر فائنس لگائے جائیں، اور ان کو اس چیز کا پابند کیا جائے کہ وہ یعنی واٹر ٹریٹمنٹ اور اس کے لیے جو ہے نا میئرس لیں اور اس طرح. لیکن اس کے لیے پبلک اویئرنیس کی ضرورت ہے، میں سیمینار منعقد کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو بتانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو اس طرح ہم جو ہے وہ واٹر پولیوشن کو جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے واٹر کوالٹی پیرامیٹرز، تو ان کو ہم جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ کریں گے کنسیڈر.